سیرت طیبہ کے بنیادی ماخذ جو ہیں ان میں جو ہے سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ہے وہ اول ترین ماخذ ہے۔ اس میں جو ہے غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احزاب، غزوہ خندق اور جو ہے وہ صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور اس طرح جو ہے وہ تفصیلی واقعات جو ہیں وہ کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے واقعات قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر تمام حدیث جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ اگر تمام کا تمام ذخیرہ وہ اگر ضائع ہو جائے، تمام کا تمام ذخیرہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر بھی اگر قرآن کریم ہی اگر ہمیں اکیلا مل جائے تو ہم وہ تمام ان سوالات کا جوابات دے سکتے ہیں جو ایک طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کتب حدیث ہیں۔ کتب حدیث جو ہیں وہ ایک بڑا اہم ترین ماخذ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں۔ اس میں جو ہے صحیفہ صادقہ ہے، صحاح ستہ کی کتب ہیں اور امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار جو بنیادی احادیث کی کتب ہیں ذخیرہ کتب میں۔ تو اس کے بعد جو تیسرا بڑا جو اہم ماخذ ہے سیرت طیبہ وہ کتب تفاسیر ہیں۔ کتب تفاسیر میں جو ہے وہ جو بنیادی کتب ہیں، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے اور اس طرح سے تفسیر جلالین ہے، اس طرح سے اور بھی جو تفاسیر ہیں ان میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں مواد ملتا ہے۔ تو وہ ایک اہم ماخذ ہیں۔ قدیم دور کے میں جو لکھی گئی وہ کتب تاریخ جو ہیں، کتب تاریخ جو ہیں وہ حکمرانوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن جو ہے وہ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں مواد ملتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ اور مدینہ کے حالات کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ وہ اس میں جو ہے وہ اہم کتب جو ہیں تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ طبری ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سیرت طیبہ کا پانچواں بڑا ماخذ جو ہے وہ کتب سیرت جو ہیں وہ ایک اہم ماخذ ہے جس کو ہم پانچواں ماخذ کہہ سکتے ہیں یا تیسرا ماخذ کہہ سکتے ہیں۔ تو کتب سیرت جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم ماخذ ہے جو ابتدائی دور میں جو سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ تاریخ ابن ہشام ہے، تاریخ ابن اسحاق ہے یا تاریخ ابن سعد ہے، موسیٰ بن عقبہ کی لکھی گئی سیرت پر کتاب ہے، شہاب الدین زہری کی سیرت کے بارے میں لکھی گئی جو کتاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم ماخذ جو ہے وہ کتب اسماء الرجال ہیں۔ کتب اسماء الرجال وہ کتب ہیں کہ جن میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے والے راوی جو روایات کرنے والے راویان ہیں ان کی جو ہے وہ حالات زندگی کو ترتیب دیا گیا ہے، وہ بھی ایک اہم جو ہے وہ ماخذ بن چکی ہیں۔ ان میں سے بھی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں مواد ملتا ہے۔ اور ساتواں جو ماخذ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ کتب شمائل ہیں۔ کتب شمائل سے مراد وہ کتب ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، حلیہ مبارک اور خصائص کے بارے میں ہمیں علم ملتا ہے۔ تو یہ عام طور پر تو یہ احادیث ستہ کی حدیث یا دیگر احادیث کی کتب میں یہ شامل ہیں، لیکن اب الگ باب کے حیثیت سے یہ اختیار کر گئی ہیں۔ ان میں بھی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں ہمیں مواد ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کا آٹھواں اہم ماخذ جو ہے وہ کتب دلائل ہیں۔ کتب دلائل سے مراد وہ کتب ہیں کہ جن میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل نبوت پیش کیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ تو وہ کتب بھی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اہم ماخذ بن چکی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ابو القاسم اصفہانی کی دلائل نبوہ ہے اور امام سیوطی کا الخصائص الکبریٰ ہے، ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ ہے۔ تو یہ کتب دلائل جو ہیں یہ بھی اہم ماخذ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ کتب آثار و اخبار بھی جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ماخذات میں سے ایک اہم ماخذ بن چکی ہیں۔ تو کتب آثار و اخبار وہ کتب ہیں کہ جن میں مدینہ، مکہ و مدینہ کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو شہروں سے متعلق جو روایات ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اہم ماخذ بن چکی ہیں۔ تو ان میں جو ہے وہ اخبار مدینہ، اخبار مکہ، فاقہی کی اخبار مکہ ہے اور امام ابن شیبہ کی جو ہے وہ اخبار مدینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور اہم ترین ماخذ جو ہے وہ معاصرانہ
شاعری ہے۔ تو محسنہ شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جو آپ علیہ السلام کی محبت میں آپ علیہ السلام سے عقیدت رکھنے کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ جو صحابہ کرام نے جو اب آپ علیہ السلام سے عقیدت کے طور پر اشعار کہے ہیں وہ محسنہ شاعری ہے۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے وہ اشعار کہتے تھے۔ ویسے تو کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اشعار نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کے اہم ترین ماخذ ہے۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہمیں جو ہے مواد فراہم ہوتا ہے، مواد ملتا ہے۔